دیکھ فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی ہسے مٹی روے ات مٹی دا مٹی ہووے نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری چار دنہ دا میلا دنیا پھر مٹی دی تیری نہ تو پہ ذاتاں پاتاں ذات ہوئی مٹی تو ہی مٹی ذات صرف رب دی اچھی باقی سب کچھ مٹی مٹی توجہ کے ساتھ بیان سنیے گا ابھی قبلہ شاہ صاحب نے حکم دیا تو میں بیٹھ گیا ہم استاد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بار میں نے عرض کیا حضور کے بعد کا تو محفلوں میں اوپر والی جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے تو بڑا کچھ ازمائش ہو جاتی ہے تو کہنے لگے پترا تو یہ کیوں نہیں سوچتا اس ٹائم کہ کبھی دیکھا دور کیتا ہی کہ کسے بھی سمندر دے وچ موتی تھلے ہوندے ہیں تے بلبلے ہوتے ہوندے ہیں میں بلبلا سمجھ کے اور شاہ صاحب دے حکم دے ہوتے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کو عزت دے اور وہ عزت قبول نہ کرے وہ گدھا ہے اگر کسی کو کوئی عزت دے تو عزت قبول کرنی چاہیے آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں موضوع اصال ثواب جو حکم ہوا اسی موضوع پہ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سمجھ لیجئے گا موضوع کو ہمیں بڑا سوال ہوتا ہے جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے یہی سوال ہے جناب کل کتھے ہے ساتا کتھے ہے داسا کتھے ہے چیلم کتھے ہے بسی کتھے ہے خواجہ معین الدین چشتی دی چھٹی کتھے ہے جناب سانو سوال ہوندہ غوث پاک دی یارویں کتھے ہے میلاد کتھے ہے جناب تسی کنڈیاں دا ختم دواندے جے کتھے لکھیا ہے جناب تسی جناب فلاں فلاں ختم دواندے جے کدی کسے پیر دا کدی بہاؤدین ذکریہ دا کدی شاہ شمس تبریز دا کدی ببو علی کلندر دا کدی تسی شیخ اللہ شہباز کلندر دا کدی سخی سرور دا کبھی عبداللہ شاہ غازی دا کبھی امام احمد بن حنبل کا کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کا کبھی امام مالک کا کبھی امام شافعی کا کبھی کسی کا کبھی کسی کا کبھی حضرت عمر کا کبھی حضرت ابو بکر کا کبھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کبھی عثمان غنی کا بزرگوں کا ہم ختم دلواتے ہی رہتے اور سوال یہی ہوتا ہے کہ جناب لکھا کا ہمارا سیدھا سادہ سونی بیچارہ بھی بس وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے لکھا کہاں بھی آئیے آج آپ کو ثابت کرتے ہیں لکھا کیا اور کرنے پہ اجر کتنا ملتا ہے توجہ سے سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی آج کی محفل لے لیں یہ ختم پاک کی محفل ہے ہمارے دوست نے بلایا ہم آگے محفل ہم جہاں شریکت کی سب سے پہلے قاری قرآن نے بہترین سورہ رحمان کی آیتیں پڑھی اس کے بعد نعت خانہ مصطفیٰ نے اپنے انداز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کی اس کے بعد مجھے بیان کا حکم ہے میرے بیان کے بعد ختم پاک پڑھا جائے گا قاری صاحب سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھیں گے اس کے بعد ہم دعا کریں گے دعا کے بعد کھانا اور پینا ہوگا اسی کو ہم کل کہتے ہیں اسی کو تیجا کہتے ہیں اسی کو ساتا کہتے ہیں اسی کو داسا کہتے ہیں اسی کو چہلم کہتے ہیں اسی کو برسی کہتے ہیں اسی کو یارویں کہتے ہیں اسی کو بارہویں کہتے ہیں اسی کو چھٹی کہتے ہیں اسی کو پنجتن کا قدم کہتے ہیں اسی شب برات کا قدم کہتے ہیں اسی شب معراج کا قدم کہتے ہیں طریقہ کار ہمارا یہی ہے فقط ہم نام بدلتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق ہمیں سنت طریقہ کار ہمارا یہی ہے فقط نام بدلتے ہیں اب سنیے سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے قرآن پڑھا گیا اب قرآن تو وہ کتاب ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے جسے سننا بھی عبادت ہے جسے پڑھنا بھی عبادت ہے جسے چھونا بھی عبادت ہے اور میرے لجپال آقا نے فرمایا تھا فرمایا کائنات کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں جسے دیکھنا بھی عبادت ہے فرمایا ایک رب کا کعبہ دیکھنا عبادت ہے دوسرا رب کا پاک کلام قرآن دیکھنا عبادت ہے اور تیسرا میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن تو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن بولو قرآن دیکھنا بھی اور امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں حسین کو پڑھو بھی حسین کو سمجھو بھی سمجھو یقین مانو اس پیغام کو سمجھو امام علی مقام نکلے سارا سفر کیا سارے معاملات ہوئے کبھی پڑھو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ نے ایسے شخص جو شرابی تھا زانی تھا میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا فاسق تھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا اور یہاں ہم نے جناب جو بھنگے پینے والے جو جرسیں پینے والے جو بٹیاں پینے والے اپنے پیر بنا لیے
ہم حسینیت کو سمجھے کب ہیں جناب؟ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا تھا حضور وہ بابا بہت پہنچا ہوا ہے، تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے صحیح کہتے ہیں لوگ. کہا حضور آپ نے بھی کہہ دیا پہنچا ہوا ہے. فرمایا ہاں جہنم کے کنارے تک پہنچا ہوا ہے، بس مرنے کی دیر ہے. او بھائی میرے سمجھو، پیر کو سمجھو، کیسے کیسے بزرگان دین ہمارے آئے ان کو سمجھو. ہمارا پیر دیکھنا ہے تو پیر الیاس کو دیکھو، ہمارا پیر دیکھنا ہے تو پیر سیال کو دیکھو، ہمارے پیر کو دیکھنا ہے تو پیر مہروی کو دیکھو. ہمارے پیر کا نام ہے تو اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے پیر کا نام دیکھنا ہے تو اعلیٰ رسول کو دیکھو. ہمارے پیر کو دیکھنا ہے تو خواجہ ہند کو دیکھو، ہمارے پیر کو دیکھنا ہے تو داتا حضور کو دیکھو، ہمارے پیر کو دیکھنا ہے تو جنید بغدادی کو دیکھو، ہمارے پیر کو دیکھنا ہے تو غوث پاک کو دیکھو، ہمارے پیر کو دیکھنا ہے شہاب الدین سہروردی کو دیکھو، ہمارے پیر کو دیکھنا ہے پیر ضیاء الدین مدنی کو دیکھو. اے ہمارے پیر کو دیکھنا ہے تو مفتی امین صاحب کو دیکھو. ہمارے پیر تو ایسے ہیں جو شریعت پر چلاتے ہیں. جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا اے رستہ میرے مرشد دا، اس رستے تے میرا بھی پیر ہوئے میرے پیر بھی ہر دم. امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں، تنبیہ الغافلین کے اندر فقیہ ابو سمرقندی نے لکھا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں جب بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر قرآن پڑھے، اللہ پاک ہر حرف کے بدلے 100 نے کیا. اگر بندہ نفل پڑھ رہا تھا بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے قرآن پڑھنے پر 50 نے کیا. اور قرآن اگر نماز کے علاوہ پڑھا جائے ہر حرف کے بدلے 10 نے کیا. اور قرآن پڑھنے والے کا جو قرآن سنے اسے ہر حرف کے بدلے 1 نیکی عطا کی جاتی. اگر اس موضوع پہ کلام کریں تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی مجلس میں، اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کو پتہ ہے کتنی فضیلتیں ہیں قرآن پڑھنے کی. ایک فضیلت اور سنانے کے بعد اگلی طرف چلتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور میرے امام غزالی علیہ رحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں سے نقل کیا، توجہ سے سنیے گا. آج ہر بندہ کہندا یار میرے گھر سکون ہے نہیں، گھر جھگڑے نہیں مکدے، گھر وڑن دی دیر پتر لڑن لگ پیندے، گھر وڑن دی دیر جناب ساڈے گھر لڑائیاں شروع ہو جاندیاں. اب سن لو ایک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر اپنے رہنے والوں پر کشادہ کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 2.5 مرلے دا 5 مرلے دا ہو گیا. مکان وہ اتنا ہی ہوتا ہے لیکن اس گھر میں جا کے سکون ہوتا ہے، اس گھر میں جا کے راحت ملتی ہے، اس گھر میں جا کے بندے کو امن نصیب ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ گھر اپنے رہنے والوں پر کشادہ کر دیا جاتا ہے. شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، فرشتے اس گھر میں آ جاتے ہیں اور اس گھر میں اللہ پاک برکت نازل فرماتا ہے. اور آگے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. اب سارے غور کریں ہم نے قرآن کتنا پڑھا ہے اور کب کا پڑھا ہے. ہمارے ایک دوست ہے قاری صاحب کہنے میں ایک جگہ ختم پڑھا چل گیا پنڈ سے چانگل دی. وہ کہنے میں ختم پڑھن چل گیا تو میں ختم پڑھن لیا نا چھیڑ سی قریب کمرے دے وچ نوشندار سی تو ہوا آ گئی تے انہاں دے پیسے تھلے ڈگ پے. جدے تھلے ڈگے نا تے میں اندر بیٹھا سی کلا ہی سی سامان لیا رہا سی. میں کی کیتا پیسے چک کے نا تے قرآن پاک پیا تے تھلے رکھتے. کہنے میں تھلے رکھتے جناب وقت گزر گیا میں ختم پڑھیا چلا گیا. گھر لے کے پیسے لبے انہوں لبے ہی نہیں. انہوں نے میرے نال گل نہیں کی ڈر دے. کہندے اگلا سال جدوں پھر مرم آیا نا 10 مرم مینوں پھر سدیا ختم پڑھن واسطے تے میں ختم پڑھیا تے میرے ویکھی جاوے. جدوں میں ختم پڑھ کے نا ختم کیتا تے میں کہا بیٹیا کی گل آ تو میرے بڑا عجیب نظر نہ دیکھ رہا. انہوں نے کہا قاری صاحب ایک سوال آ سال ہو گیا میں کرنا سی پر کیتا نہیں. کہ سوال کی؟ انہوں نے کہا قاری صاحب جدن تسی آئے سی نا ادھر ساڈے گھر پیسے پے سی چھیڑتے تسی چلے گئے بعد چ پیسے نہیں لبے. میری گھر لی یہی کہندی رہی کہ قاری صاحب لے گئے نال. تے سب تو سوکھا فتوا بھی مولوی نے لانا وا کیڑا کوئی اوکھا کام ہوندا. جس بندے نو یہ بھی نہیں پتا ہوندا کہ جناب نماز دے فرض کنے او بھی قاری صاحب نو کہندا ہوندا قاری صاحب 2 منٹ اذان لیٹ نہیں ہوئی. حقیقت بات ہے. ہمارے ساتھ صاحب کہا کرتے تھے کہتے بہت اوکھا کام ہے یار یہ یقین مانو بہت اوکھا کام ہے جو کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں. خیر تو قاری صاحب کہنے لگے میں نا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا خدا کے بندے اس قرآن کے نیچے پیسے پڑے اور 1 سال ہو گیا تم نے قرآن اٹھایا ہی نہیں. ہمارے گھروں میں جو قرآن پڑھا ہے غلافدان کے اندر ہم نے کب کا اٹھایا ہوا ہے. اور حالات ہم کہتے ہیں ہمارے حالات نہیں بدلتے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. جو قوم کل تک کھیلتی تھی 7 شمشیروں کے آج دیکھتی ہے سلما 7 ہمشیروں کے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ کر دیا جاتا.
शयातीन उस घर में आबाद होते हैं, फरिश्ते उस घर से रुखसत हो जाते हैं और उस घर से बरकत उठा ली जाती है। अब गौर करें, घर में बरकत नहीं है तो क्या कुरान पढ़ा जाता है? शानें तो हम सारे वलियों की पढ़ते हैं, जिस वली के उठा ले शान पढ़ते हैं। हजूर गौसपा की पढ़ते हैं तो 4 साल की उम्र में कारी कुरान को कुरान के 18 पारे सुना दिए। मुख्तार काकी की पढ़ते हैं तो जनाब 4 साल में 15 पारे सुना दिए। अब जिसकी भी उठा के देखे वो कुरान कसरत से पढ़ते। इमाम आजम का जिस जगह इंतकाल हुआ, मेरे इमाम ने फकत उस एक जगह पर 7000 मरतबा कुरान पढ़ा। और जिस अली का जिक्र सुनकर हमारे कलेजे ठंडे होते हैं, आप फरमाते मैं घोड़े पर सवार होता हूँ, एक पायदान में पो रखता हूँ और दूसरे पायदान में पो अली उस वक्त रखता है जब पूरे कुरान की तिलावत कर लेता है। यही है आरज़ू के तमीम में कुरान आम हो जाए, तिलावत करना मेरा काम सुबह शाम हो जाए। तो पहले क्या हुआ थी? नक्शबंदी साहब इजाज साहब नाम का नाम इजाज में सबसे पहले हुआ जनाब जहां तिलावत। तो तिलावत करना साबित हो गया, नबी पाक ने की भी है, नबी पाक ने सुनी भी है। मिशकात शरीफ के हिस्से पाक हज़रत इब्ने मसूद कहते हैं मैं नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, मेरे आका ने फरमाया इब्ने मसूद कुरान पढ़ो। मैंने हाथ बांध लिए, कहा या रसूल अल्लाह मैं पढ़ा? फरमाया पढ़ो, तेरी आवाज बड़ी सोहनी है। मैं कहा सोहणिया तेरे तो वध के किहदी सोहनी है, तेरे तो वध के प्यारी आवाज किहदी है? या रसूल अल्लाह तुहाडे तो सोहनी दी आवाज ही किसी दी नहीं, तुहाडे को सुन के असीं याद कीता। फरमाया इब्ने मसूद कुरान पढ़ो, मैं मुस्तफा दूसरों से कुरान सुनना पसंद करता हूँ। फिर हजरत इब्ने मसूद ने कुरान पढ़ा। रावी कहते मेरे आका ने कुरान सुना और सुनने का आलम क्या था कि मेरे आका की आंखों से आंसू जारी थे। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। जिक्र मोहब्बत आम है, सोज़े मोहब्बत आम नहीं। शेर को समझ रहे, बस जिक्र हर बंदा कहता है मोहब्बत मोहब्बत तो यहाँ से होती है, मोहब्बत तो यहाँ से होती है ना। बाबे बुले शाह सरकार भी फरमाते, आप फरमाते अग ते इश्क दोवें बराबर पर इश्क दा शेक वडेरा। अग ते सारे कख ते काने, इश्क सारे तन मेरा। अग दा दारू नीत पानी, इश्क दा दारू दसो केरा। और बुले शाह उत्थे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होना दा रेरा। बुले शाह उत्थे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क होना दा तेरा। और फिर आगे कहते क्या कहते, कहते समझ जाओ अभी चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझे दीवे बलदे देखे, तेरी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे देखे। और जिन्ना यार दी कदर ना कीती भुलिया, खाली हाथों मलदे देखे। तो आज मौका है जनाब, इनको हस्तियों को पढ़ो, इनकी सीरत पे अमल भी करो। इसके बाद नात खानों ने नात खानी की, हम क्या नात खानी करें, हम क्या नात। शेख सादी क्या कहेगा, बाद खुदा बुजुर्ग तू ही। मेरे इमाम ने कितनी नातें लिखी, सुबह तेबा में हुआ, कभी सुहेल लाला सार फिरते हैं, कभी चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। कितने कलाम लिखे, अल्लाह अकबर। इमाम क्या कहते है, राहु मेरे शाह तेरे तो बस बेपनाही से है बड़ी, है राहु मेरे शाह। मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका। भाई बड़े बड़े कह गए, हमारी अक्लें नहीं काम करती। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तो बचपन से लेकर जवानी तक, हिजरत से लेकर मदीने तक, हर खसले में हर मकाम में मेरे साथ रहा। लेकिन रब्बे काबा की कसम, अबू बकर तू भी मेरी हकीकत को नहीं जानता। जब अबू बकर ही ना जाने तो मैं और आप क्या चाहिए। हम तो सिर्फ गुलामों में नाम लिखवाते। हज़रत इब्राहिम ना आगे तो छुटिया गया, एक परिंदा है चोरी ते छोटा जिहा कतरा पानी दा लिया, इन्ना कतरा उन्हें लिया ना कतरा सुटिया पानी दा, ते किसी ने कहा इस कतरे नाल अग बुझणी कई हफ्ते चली है ते हज़ारां मन लकड़ियां च पै गईयां, ते इस कतरे नाल अग बुझण लगी आ। उन्होंने कहा जी पता ते मैनूं भी आ, अग बुझनी नहीं, लेकिन मेरी नस्ल तो उन्होंने शामिल होएगी जिन्हें बुझाउण दी कोशिश की।
تے پتہ مینوں بھی ہے کما حقہ شان نہ میں بیان کر سکتا نہ تسی بیان کر سکتے لیکن جدو جامی اٹھن گے جدو سازی اٹھن گے جدو حسان بن ثابت اٹھن گے جدو اللہ اکبر مولانا روم اٹھن گے امام بصیری اٹھن گے پھر مہرعلی اٹھن گے رانا حضرت اٹھن گے پھر سیال اٹھن گے تے اللہ دی رحمت نہ امید آ انہاں دے قدماں دے بلے اسی بھی اٹھا گے نعت خانی نے ایسی نہیں کر دے اور ساڑھے امام نے کی سمجھایا فرمایا کی نعت خانی کر دیجئے کی کرو گے نعت خانی کنی کی کر لو گے نعت خانی کنی کی شعر بیان کر لو گے امام کہہ رہے امام آنا سب سے بڑا محدث مان اس کے بعد پیدا نہیں کیا امام صاحب کہہ رہے ہیں امام صاحب کیا کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور خود والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى کبھی فرمایا ورفعنا لك ذکرك کبھی فرمایا جاء الشهر المدثر کبھی فرمایا جاء الشهر المزمل کبھی فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم کبھی فرمایا ان الله وملائكته يصلون على النبي جاء الشهر الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کبھی فرمایا ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر اللہ اکبر اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی کیا ہم کر لیں گے جس کی تعریفیں رب بیان کرتا ہے اور ہمارے پنجابی کے شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے وہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کتنی سونی شان ہے وہ آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے اچھا کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جناب تبت یدا یہ تو ابو لہب پہ اتری تو نبی کی تعریف میں کیسی ہوگی وہ بھائی آپ پڑھو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے پوری کتاب لکھی ہے شان مصطفیٰ یہ شان مصطفیٰ آپ کتاب پڑھو شان حبیب الرحمان نام اس کا شان اس میں آپ نے قرآن کی آیتیں وہ آیتیں جو کفار پر اتری اس سے بھی ثابت یہ کیا ہے کہ یہ نبی کی شان میں اتری دساں کی میں مصطفیٰ دی کتنی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی منو لیکن آئیے ابھی ہمارے اجاز صاحب کہہ رہے تھے ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت علی کی جہاں تک ہم سب کو مانتے ہیں ابو بکر کے سے لے کر ہم ابو بکر کو مانتے ہیں ابو بکر کو نے کہا یا رسول اللہ نبی پاک نے معراج کہہ دیا تو ہوئی کہا تو صدیق ہے میرے آقا نے فرمایا عمر جو مرضی ہو جائے عمر تنہا بھی رہ جائے عمر سچ کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو عمر فاروق اعظم بن گئے عثمان غنی نے غزوہ تبوک پر 950 اونٹ مال سے بھرے ہوئے پیش کیے عثمان غنی بن گئے حضرت علی بدر میں سب سے پہلے نکلے خیبر میں نکلے علی شیر خدا بن گئے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے مؤذن رسول اللہ بن گئے ایمان والوں یہ بتاؤ حضرت حسان بن ثابت کیا کیا کرتے تھے یا رسول اللہ تاڑے ورگا میری آنکھاں نے دیکھیا ہی نہیں ویخریاں بھی کتا کسے مانے پھر ماری آئی شیخ سادی نے لکھا بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ پھر باری آئی جناب امام بصیری کی لکھا مولا یصلی وسلم پھر باری آئی پیر مہرعلی کی لکھا مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لات نورانی ہے پھر باری آئی اللہ اکبر میاں محمد بخش صاحب کی تو آپ کیا فرماتے ہیں قدر نبی دی ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دی جانن والے سوے وچ مدینے میں تے بندہ ٹھگ جے لوگو میں وقت کام ہے ورنہ ایک ایک پہ کلام کریں کیا بات ہے جناب حضرت موسیٰ کیسے تو رات بھر کے نعت خوانی کرتے تھے زبور کے اندر کیسی نعت خوانی تھی زبور پڑھ رہے ہیں حضرت داؤد مٹی سے کیڑا نکلتا ہے دل میں خیال آیا کیوں پیدا کیا اللہ نے فرمایا ذرا کیڑیا گل کر ہون کیڑا عرض کرنے لگا یا نبی اللہ آپ یہ سوچ رہے مجھے کیوں پیدا کیا فرمایا روزانہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ تے روزانہ 1000 مرتبہ سونے پہ درود پڑھتا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہم کیا نعت خوانی کریں گے یقین مانو ہم تو سیدوں کی شان بیان نہیں کر سکتے امام نے قلم نہیں توڑے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نہ پنڈی آئے
پنڈی آپ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، آپ بہت بڑے، آپ کے ساتھ علماء بھی بڑے ہوتے تھے، مفتی بھی ہوتے تھے. ایک مسجد نماز پڑھی نے غلطی امام صاحب کو اتنا نہیں ہو گئی کہ نماز نہیں ہوئی، تو جڑے امام صاحب سی وہ سید سی. امام صاحب کی سی جدہ ہی سلام پھیریا نا تے سارے مفتیاں نے تے علماء نے نا خواجہ صاحب کی طرف دیکھنا شروع کرتا. خواجہ صاحب نے تھوڑی دیر ادھر کیتا تے دیر تو بعد خواجہ صاحب نے اس وقت 100 روپیہ جیب تو کٹیا اور کٹ کے کہا شاہ جی اے تہاڈی خدمت، تسی نماز پڑھائی قرات چ بڑا مزہ آیا، ایک باری پھر نہیں پڑھا دیندے؟ انہوں نے کہا سرکار سمجھ گیا میں، مینوں بھی لگدا سی ہوئی نہیں، پر تہاڈا انداز کیسا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. تو نعت خوانی بھی صاحب. اس کے بعد میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، تقریر ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے، علم کی محفل ہے. ربیع الغافلین کے اندر آتا ہے ایک چنگی مجلس چاہ بہنا 20 لاکھ پوری محفلاں دا کفارہ، چنگے بندے دی صحبت یارو، جنہیں دکان 18 اور سودا پاوے مانگ نہ لئیے بھلے اور ہزاراں، تے بندے برے بندے دی صحبت یارو، جنہیں دکان لوہارا کپڑے پاوے. جیگا بہن حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا علم کی ایک مجلس میں شرکت کرنا 1000 رکعت نماز نوافل. کنیاں ایتھے دے جناب فرضاں نے لالے پہ ایتھے مسئلہ قاری صاحب کو پتا کہ پوچھ رہے قاری صاحب اشارے کیڑے ضروری ہے؟ قاری صاحب 4 فرض 2 سنتاں 3 وتر پڑھ لیے تے نماز ہو جاندی ہے. ایتھے جناب سانو مسئلہ کی پوچھن گے اصل دیاں پہلیاں 4 سنتاں ضروری تے نہیں، یعنی شارٹ کٹ لب دے تے سٹائلی رات ہو جائے 20 واری فون آئے نا صلاۃ و تسبیح کنے دے وہ سنتاں چھڈی جاندے جے نفلان توری جاندے جے. میں نہیں کہہ رہا بابے بلے شاہ نے پھر گلا کیتا کہ تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں. دمبئی کرنے ہیں نا دستی بہن ہل دستی وہ ہل جڑا غریب کنال دا وہ ہل کی وہ ہل چربیاں تے ہڈی. آپ کدی حقوق پڑھو یقین کرو. مسئلہ پوچھنے کے قاری صاحب کدوں تک قربانی دا گوشت کھا لیندے؟ اور پیر اجمل صاحب قاضی کہتے میں آلو کا جدوں تک مرے نہ کھائی جاویں. خدا دیو بندیو مسئلہ ہے پوچھو کہ کنا دے دی اللہ دی راج. نبی پاک نے بکری ذبح کی کہا عائشہ تقسیم کر دو، تقسیم ہو گئی. واپس آئے کہا عائشہ کیا بچا؟ ایک ٹکڑا نکالا گوشت کا، کہا یا رسول اللہ یہ بچا، باقی سارا تقسیم کر دیا. فرمایا رب کعبہ کی قسم جو اللہ کی راہ میں دیا وہ بچا. یہ نہیں بچا، یہ نہیں بچا، یہ تو ہم کھا لیں گے. شیخ سادی کہتے ساری زندگی 2 بندے لبے پر مینوں لبے نہیں. ایک وہ بندہ جڑا لوکاں دے ظلم کرے تے اللہ دی پکڑ چ نہ آیا ہوئے، تے دوجا وہ بندہ جڑا رب دی راہ دیندا ہوئے تے غریب ہو گیا ہوئے. مینوں ساری زندگی 2 بندے لبے نہیں. تے مسئلہ یہ پوچھا کرو ثواب کتے بہتا اے آج کی نال دے غریب نو دستی دو ہاں. یقین کرو شاید سارے گھر نے نفل شروع کر لین، اس تو بعد ہاتھ چکڑ یا اللہ اسی تے کدی ویکھیا نہیں سی اداں دا. کھواؤ نا نعرے سانو ہے گے بابے بلے شاہ دے. بابے بلے شاہ سرکار کی فرماندے ایک کڑکے ٹکر وجے تتا ہوے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوے بلا. ایر کی چنگا چنگا کیمیا والا بھی نال بھیجو، ایر کی دو نا کیمیا والا بھی. ایسے کر کے بابے بلے شاہ نے فرمایا کہ دمبے کیتی جاندے ہو نفس تے بھی چھری پھیرو، کدے دمبے تے نہ پھیرو. نفس تے چھری پھیر دینی تے فرض بھلاوی بیٹھے ہو تے نفل نیتی جاندے ہو. او دسو تے سی بلے نو او تسی کی کیتی جاندے ہو؟ تو سمجھو مسئلے کو. تو فرمایا 1000 نفل پڑھنے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے اور 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے. علم کی ایک مجلس میں شرکت کرنا. اور ایک حدیث پاک ہے جب بندہ علم کی ایک مجلس میں جاتا ہے، پانی کے اندر مچھلیاں، سوراخوں کے اندر چونٹیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام چرند اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے
فرمایا جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح چلا یا شام چلا وہ جنتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, ایک طرف ذکر کی محفل تھی, ایک طرف علم کی محفل تھی. میرے آقا نے دونوں کو دیکھا اور علم کی محفل میں چلے گئے. ایک صحابی کو کہا میری عمر تھوڑی رہ گئی ہے, کہا یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیے. فرمایا علم سیکھنے میں لگ جاؤ. صحابی کہتے ہیں اس سے افضل عمل ہوتے تو نبی پاک وہ بیان کرتے, علم کی اتنی فضیلتیں, اتنی فضیلتیں, اتنی فضیلتیں. تو یہ علم کی مجلس لگانا بھی نبی پاک سے ثابت ہے. اور سرکار سے بڑھ کر کون لگائے گا؟ بخاری شریف کے حدیث ہے, حضرت حذیفہ کہتے ہیں, مسلم شریف کے حدیث حضرت حذیفہ, بخاری میں حضرت عمر راوی ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں سرکار نے ہمیں فجر باجماعت پڑھائی. جہاں صاحب ایتھے دے لوگ 2 گھنٹے تھک جاندے نا, صاحب والا جذبہ دیکھو. کہندے سرکار نے فجر باجماعت پڑھائی, پڑھان تو بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے چڑھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کر دیتا ایتھے تک کہ زور دا وقت ہو گیا. کدوں شروع ہوا خطبہ؟ ٹائم کیڑا ہو گیا؟ کہندے نبی پاک منبر تو نیچے تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم, ظہر دی نماز بعد جماعت پڑھائی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر تے جلوہ گر ہو گئے. کہندے خطبہ دینا شروع کیتا ایتھے تک کہ عصر دا ویلا ہو گیا. کہندے منبر تو نیچے تشریف لے آئے, عصر بعد جماعت پڑھائی, پھر منبر تے جلوہ گر ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کیتا ایتھے تک کہ مغرب دا وقت ہو گیا. حذیفہ پیارے دسیا کی ویسے صحابی بڑے سارے سونے نے, ہر صحابی نبی, لگاؤ نعرہ جنتی نہیں ہے, ہر صحابی نبی. اب نبی صحابی تو سارے ہی ہیں, لیکن حذیفہ کو جب حضرت حذیفہ کو پڑھتے ہیں نا یقین مانو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اچھا حضرت حذیفہ کی خوبی کیا تھی؟ حضرت حذیفہ کی خوبی یہ تھی لیکن نبی پاک راز کی بات صرف حذیفہ سے کرتے تھے. راز کی باتیں ہر ایک نوں نہ راز دسیا کر بولیا, یاراں دے بھی یار ہوندے نے. کوئی سمجھ جاوے تے سمجھ جاوے. میں انہاں نوں دسیا ڈاکٹر صاحب یہ میرے یار نے, ڈاکٹر صاحب آ ہویا جی انہاں دے نال یار سمجھ کے, انہاں دے ہن آ یار نے, انہاں دے ہن ہر ایک نوں نہ راز دسیا کر بولیا, یاراں دے بھی یار ہوندے نے. شعر پڑھا گے سرکار پڑھتے ہی پہ. اب حضرت حذیفہ میں آپ کو سناتا ہوں حذیفہ کیسے تھے. حضرت عمر کے نا 62 سال سے عمر جب اوپر گئی, آپ رات کے وقت حضرت حذیفہ کے گھر میں آئے. دیکھو کنے کنے دین دے کام کیتے, انہوں نے اندر ڈر کیسا, خوف کیسا. حضرت حذیفہ نے گھر رات دے ویلے گئے, کنڈی کھڑکائی. حضرت حذیفہ نے پوچھا کون, کیا عمر؟ حضرت حذیفہ نے کنڈی کھولی, کہا یا امیر المومنین مجھے بلاتے. کہا یار کام تیرنا سیگا, میں تینوں کدھر بلاؤں. اب اندر بلاؤ گے کہ نہیں؟ اندر بلایا, بیٹھ گئے. تو حضرت عمر کہنے لگے حذیفہ سے, اے حذیفہ نبی پاک نے نا مدینے کے اندر جو منافق ہیں نا ان کے ناموں کی لسٹ تمہیں دی ہے. ہائے 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 ہائے, جنہوں نے کام کرنے ہیں اتھے بولیا چلو اتھے وسیع جتھے وس گئی سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پوچھے نہ کوئی سانو منے. حضرت عمر نے کیا کہا حذیفہ سے, حذیفہ مدینے کے منافقوں کے نام تمہارے پاس ہے, اور بیٹیا کدے لسٹ کٹ کے ویکھو عمر کا نام تو نہیں. تو حضرت حذیفہ رونا شروع ہو گئے. فرمایا عمر نہیں, آقا نے تو یہ فرمایا تھا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت میں عمر ہے. تو علم کی مجلسوں میں شرکت کرنا, یہ حضرت حذیفہ کا تو سارا دن خطبہ ہوا. اس کے اندر کیا نبی پاک نے بیان کیا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ابتدائے خلق سے لے کر, ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک میرے آقا نے سب کچھ بیان فرما دیا, سب کچھ بیان کر دیا, سب کچھ ہی. اور بخاری شریف میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ جنتیوں کے جنت جانے تک, دوزخیوں کے دوزخ جانے تک میرے آقا نے سب کچھ بیان کر دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں دبیر. ان میں دین کی مجلس لگانا ثواب. اس کے بعد ختم پاک پڑھا جائے گا, ٹائم کافی ہو گیا ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. سورہ کافرون ایک بار پڑھنے سے 1/4 7.5 پارے قرآن پڑھنے کا ثواب. سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 یعنی 10 پارے قرآن پڑھنے کا ثواب. سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے بہترین صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا
सूरह फातिहा के बारे में आता है, सारे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा के अंदर है। और मौला अली फरमाते हैं, और लोगों तुम्हें पता ही नहीं है इसकी कितनी फजीलतें हैं, अगर मैं अली इसकी फजीलतें लिखूं तो इतनी किताबें लिख दूं, इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों पे लादी जाए। कितनों पे? सूरह बकरा पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं। वक्त बहुत कम है, मैं अब तेजी से इसलिए गुजर रहा हूं, बहुत कम है। इसके बाद दुआ होगी। क्या होगी? अब सुनिए दुआ की फजीलतें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत गुनाहों समेत कब्रों में जाएगी। कैसे गई? गुनाहों समेत। फरमाया जब कब्रों से उठेगी तो गुनाहों से पाक होगी। अब क्या कोई वहां नमाजें पढ़ेगी? दारुल अमल ये है, वो दारुल अमल नहीं है, वो दारुल जज़ा है। हाँ, बाद कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं, जैसे मिशकात शरीफ के नीचे नबी पाक फरमाते हैं, महराज की रात हजरत मूसा की कब्र के करीब से गुजरा, हजरत मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तवज्जो करें बस, 5-7 मिनट तक बयान रहेगा। अब तवज्जो कीजिएगा बस। दुआ फरमाया, मेरी उम्मत गुनाहों समेत कब्रों में जाएगी, महशर वाले दिन जब कब्रों से उठेगी तो गुनाहों से पाक होगी। क्यों? कहा वो मोमिनीन की दुआओं की बरकत से बख्शी जाएगी। और कंजुल माल के दिशे पाक है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई तुम्हारा मुर्दा कब्र में जाता है ते हाल इदा ही होता जिदा किसे टुप्पण वाले बंदे दा वो तलाश करता मैनू सहारा लभे, ते कब्र दे अंदर बंदे दा सहारा की? फरमाया ਜਦੋਂ ਦਾ कोई भाई, ओदा कोई अजीज, ओदा कोई साथी, ओदा कोई बेली, ओदे घर वाला भी दुआ करदा, तानू किसी ने खड़ा करके कहा जावे 2.5 मरले दा मकान ताड़ा, कितनी खुशी होगी। फरमाया मुर्दे नू इन्नी खुशी होती कि तानू किसी ने सारी दुनिया, सारे सोने, सारे हीरे, सारे जेवरात, जो कुछ दुनिया के अंदर आ सब दिता जावे, तानू इन्नी खुशी नहीं होती जिन्नी दुआ करने की खुशी उस मरन वाले नू होती है। रब्बाना फिरली, बोला मैनू भी बख्श ते मेरे। अब इसके बाद होगा खाना और पीना, 2 चीजें ये बयान करने के बाद इजाजत। खाना खिलाना बड़ा सवाब है। साडे ना कई भाई कहते हैं रज सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ने, रज रज के तू खाया कर। साडे उस्ताद जी कहते हैं कभी ये नहीं कहा करो रज रज के तू खवाया कर। वो भाई खिलाने की फजीलतें हैं, खाने की वजीरतें हैं, कैसी कैसी दावतें, कैसे कैसे खाने खिलाए। और आज भी सरकार का सदका ही खाते, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, अपनी बनी हम खुद भी गाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, मरकद में कब्र में खपत के बंदों को मीठी नींद सुलाते ये हैं, बाप जहां इकलौते से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है, माँ जहां इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है, अपने बरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये है, सल्लम सल्लम की दारत से पुल से पार लगाते ये है, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे मुस्ता रजा का। तो खाना खिलाने की कितनी फजीलतें हैं। नबी पाक ने फरमाया 3 काम तुम करो मैं मुस्तफा तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ। कहा या रसूलल्लाह क्या? फरमाया रब की इबादत करो। क्या करो? दूसरा फरमाया आंदे जाते बंदियां नूं सलाम करया करो। इत्थे चोरी कहना नहीं वो मैनू करे, इत्थे आकड़ा ही नहीं मुकदियां। हदीस पाक है जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और बाबे बुले शाह सरकार ने क्या फरमाया? फुल्ला दा तू इतर बना, फुल्ला दा तू तवज्जो करियो, फुल्ला दा तू इतर बना, इतर दा फिर कट दरिया, यानी इन्ना इतर बनाने वाला कि दरिया तुर पवे। फुल्ला दा तू इतर बना, इतर दा फिर कद दरिया, दरिया दे अंदर गोतियां ला, मच्छियां वर्गो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी पहले अपनी महमका, फिर भी तेरी मकाओ अंदरों बुलिया उड़दियां रोज फड़दा, जेड़ा घर बैठा फड़ना किनू आ? इनू फड़ो। तो फरमाया 3 काम, रब की इबादत करो, सलाम को आम करो, खाना खिलाया करो, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। और पानी के ऊपर कितनी हदीस है, साहब याद हुए
کہا یا رسول اللہ میرے گناہ بڑے ہو گئے. کہا پھر لوگوں کو کثرت کے ساتھ پانی پلایا کرو تمہارے گناہ دھل جائیں گے. حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ میری امی چلی گئی دنیا تو میں صدقہ کرنا کی کرا. فرمایا سعد بہترین صدقہ پانی ہے. اب مجھے بتائیں تلاوت کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے صرف 2-3 منٹ ساتھ دینا ہے. میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں اچھی کہو. اچھا یہ مسئلہ یاد رکھنے یہ جو اتنے بھی آپ کو رات خواہ کہتے ہیں یا نقیب صاحب کہتے ہیں نا یہ آپ کی نیند اڑانے کے لیے ذوق بڑھانے کے لیے کہتے ہیں. لیکن یہ کوئی آسا بھی سبحان اللہ کہے گا تو حقیقت گال ہے یہ تو میزان بھی اس کا وزن نہیں اٹھا سکے گا. اتنا وزن میزان پہ اس کا ہوگا سبحان اللہ کا. میں آج ہی حدیث پڑھ رہا تھا جنت کے اندر ایک درخت عرض کی گئی یا رسول اللہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا ایک 4 سال دے اونٹ تے کوئی بندہ بہ جائے اونٹ والے دو والے یعنی چلی جاوے اتنے تاکہ وہ ہڈیاں نکل اور بڈھا ہو کے مر جائے. فرمایا جنہ وہ سفر کرے گا نا جنت کا جڑا درخت نا وہ دی جڑ اتوں بھی وڈی ہے. آج حدیث پڑھ رہا سی آج. اب غور کرو تو سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگے گا. ایک روایت کہ جنت کی زمین چٹیلا ہے بالکل ہموار ہے. اب تمہارا کام ہے وہاں درخت لگانا. عرض کی گئی وہ کیسے لگے گے تو کہو وہ پاویں اچھی کہو تو پاویں تھوڑی کہو. بہرحال یہ صرف آپ کی نیند جذبہ دلانے کے لیے. یہ نہیں کسی نے ہاتھ نہیں چکے تھے وہ محمد نہیں ہے گا. وہ یہ نہ سمجھے میں 2 ہاتھ نہیں چکے تھے میں حسینی نہیں. ہاتھ کی لکیروں پہ مت کر اعتبار غالب وہ بھی جی لیتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. تو ضروری نہیں ہے لیکن یہ صرف آپ کی نیند اڑاتے کہ سو ہی نہ جان کہ بیٹھے بیٹھے مراد نہ چل جان. اور اسی کئی دفعہ ویکھیا ممبر تے بیٹھے بیٹھے آتے نا اوپر بیٹھے 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 ساڑھے جنگ بن جاتے. کی ہوا کئی بار ہوتا ہے جھٹکے لگ جاتے. تو نیند آئی ہوتی ہے جناب تو نیند پہ تو کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی ہے. اٹھ فریدا ستیا میرا ویکھن جا یہ کوئی گیا بخشیا تم ہی بخشیا جا. تو تلاوت کرنا نعتیں پڑھنا بیان کرنا اور سننا. سورہ کافرون پڑھنا سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس سورہ فاتحہ سورہ بقرہ دعا کرنا کھانا کھلانا پانی پلانا. وہ بھئی ہم کیا پانی پلائیں گے سرکار نے تو انگلیوں سے جاری کر کے پلائے. اور آخر کے اندر جو بات ہے اب ختم یہ سارے کا سارا ثواب ہے لیکن ملنا پتا کتنا ثواب ہے. حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے جنید بغدادی آئے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کون ہو؟ کہا حضور جنید. کہا وہی جنید جس کے علم کے ڈنکے بچے ہوئے ہیں بہت بڑا جو صوفی ہے وہی ہو؟ کہا حضور وہی ہے. فرمایا یہ بتاؤ جنید کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ جو ہے تھا پورے بیان کا نچوڑ کرنے لگا ہوں. جنید کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی وہ بزرگ ہیں جن کا شمار حضور غوث پاک کے پیروں میں ہوتا ہے بلکہ داتا حضور کے پیروں میں ہوتا ہے. ان کے لیے میں فضائل بیان کروں تو ایک الگ میٹر ہے. وہ بھی سیدوں کے ادب کی وجہ سے جنید بنے تھے. وہ بھی ایک کشتی میں سید کو اوپر بٹھایا آپ نیچے ہو گئے. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہار کھیڑ فقیرہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہار کھیڑ فقیرہ جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا. ہر جگہ جتیا نہیں جاتا. یہ نہیں کہ باہر آ کے بندے کی عزت بنتی ہے ماں جھوٹیاں کر کے عزت بنتی ہے. کتے ہری دا نہیں ہے اتنے ہرن دا مزہ وا. ہر کھیل جتن واسطے نہیں کھیلی گئی. کچھ کھیلا زندگی کے اندر ہرن واسطے بھی کھیلیا کرو. اگر جنید بغدادی صرف ہرن واسطے کھیلے. علماء بیٹھے ہوئے نے پوچھو حضرت سعد غزوہ بدر تے روانہ ہون لگے اپنے بھائی نے حضرت عمیر بن ابی وقاص کو چھوٹا بھائی نے بڑے نو ہرایا. سعد ہرن نہیں کھیلے. ہر کھیڈ جتن واسطے نہیں کھیڈی جاتی. پھر ویکھیا کرو سامنے گیڑا وا یہ کو ہرو تو صحیح ایک باری
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਹੀ ਆ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਟੀ ਪੈਂਦਾ, ਹੀਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਹਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ हीरा। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा हुजूर पता है? सब बोलो भाई बताओ। हज़रत जुनैद बगदादी कहने लगे हुजूर दाएं हाथ से खाना चाहिए, खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। छोटे छोटे नवाले बनाने चाहिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम, तो आप पढ़नी चाहिए। दायां घुटना खड़ा करके या दो सालों बैठ के भी खाना चाहिए। खाने अपनी तरफ से खाना चाहिए। खाना अच्छी तरह चबाने के बाद अंदर निकालना चाहिए। खाने के 3 हिस्से करने चाहिए। आपने अदाब बयान किए। हज़रत जुनैद बगदादी ने जब बयान किया ना तो हज़रत बहलूल ताला ने चार मार के कहा खान का तरीका आंदा नहीं बनया जुनैद फिरदा। खान का तरीका हाथ बन के सहन लगे सरकार। वाकया लंबा है, लिबास का भी जिक्र है और भी जिक्र है। मैं जी काम वाली गल है तुहानूं दस्सण लगा। हाथ बन के कहने लगे सरकार नहीं होता तो फिर दसो। फरमाया जुनैद जिन्ना मर्जी बिस्मिल्लाह पढ़ के पूरा कुरान पढ़ के बह के सज्जे हथ ना हाथ धो के सज्जा अपना गोडा खड़ा करके तो आवा पढ़ के हर लुकमे दे या वाजिद पढ़ के या सलाम पढ़ के जितना मर्जी खाई जा। वो कमलिया खाने की सब तो पहली शर्त ये है कि खाना हलाल ना हो। खत्म जिन्ने मर्जी दवाओ पर सूद ते पैसे लैके नहीं। खत्म जिन्ने मर्जी दवाओ मगर लोगों के कर्जे नप के नहीं। प्यो का खत्म दवा लिया टेंट वाले पैसे नहीं दिते। नहीं हंसना नहीं गा अपनी खामियां ते रोई दा। हज़रत सुफयान सोरी किसी को गुनाह करता देखते ना रोक ना पाते। इतनी तकलीफ होती कि पेशाब की जगह खून आता। यकीन करो ये दर्द मुस्लिम के लिए पैदा किया इंसान। दर्द पैदा करे अपने अंदर। कोई शर्त नहीं है इतनी देके हो, इतने बंदे हो, इतने चावल हो, इतने घर के अंदर जनाब वही जो बने हुए ना आलू अंडे वही सामने रखे, उस पर बिस्मिल्लाह पढ़े। कोई शर्त नहीं है इतनी आटे पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, सुभान अल्लाह कहे, हाथ उठाए, दुआ कर दे, खत्म हो गया। लोकी की कह गए सारी जिंदगी गुजर गई इसी जुमले में कि लोग क्या कहेंगे। फकत एक जुमला ही आखिर में कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। क्या कहेंगे लोग? यही कहेंगे। तो अपनी जिंदगी को अच्छा करें, खत्म दिलवाओ जितनी अल्लाह ने ताकत दी। अगर अल्लाह ने पैसे दिए पूरे शहर को खुलाओ, जिंदगी अच्छी गुजारो, दुनिया से जाओ तो लोग याद रखें। आखिरी शेर पढ़ के इजाजत। अखा जदों मिट्टियां जमाना मैनू रोवेगा। अखा जदों मिट्टियां जमाना मैनू रोवेगा। अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। कोई दुख रोणगे गलियां दा अजाना ते सियाणा मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खाना नूं मैं खाने विच, मैं खारा नूं मैं खाने विच, जाम टुट जाणगे मैं खाना मैनू रोवेगा। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु